ویران ہو جاتی ہیں، عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم ملاقات کریں گے۔ بہت سارے تحفے تحائف لیے اور سونے کی ایک اینٹ بھی لیا قرآن مقدس کی تفسیر کے مطابق کہ سونے کے اینٹ اور کچھ غلام اور کچھ تحفے تحائف لے کر چلی۔ پیغمبر سلیمان علیہ السلام تشریف فرمائے، ان کی بارگاہ میں جنات بیٹھے ہیں، شیطان بیٹھے ہیں، انسان بیٹھے ہیں۔ آپ نے فوری جناتوں کو آرڈر کیا ایک ہاؤس بنایا جائے جس کے نیچے مچھلیاں ہوں، اوپر شیشہ ایسا لگایا جائے کہ کوئی سمجھ نہ سکے پانی کے اوپر شیشہ بچھایا گیا ہے۔ 3 میل میں سونے کی سڑک بنا دی جائے، 3 میل میں سونے کی سڑک، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیا جائے۔ ملکہ جب آئی دیکھی کہ ایک اینٹ ہم سونے کے لیے جا رہے تو پھر یہاں تو سونے کی سڑک ہے، اب سوچی وہ تحفہ میں کہاں چھپا دوں، تو ایک اینٹ آپ نے خالی کرانے کے لیے کہا۔ الغرض یہ ایسا کیوں کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں جناتوں نے کہا اس کی پنڈلیوں میں بڑے بڑے بال ہیں، ملکہ آئے گی سمجھ جائے گی مجھے پانی میں گھس کے سلیمان علیہ السلام کے پاس جانا ہے، اپنا کپڑا اٹھائے گی، ہم دیکھیں گے کہ ملکہ کی پنڈلیوں میں بال ہے کہ نہیں۔ ملکہ آئی تو سمجھ گئی کہ ہمیں تو پانی میں گھسنا۔ الغرض آنے سے پہلے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ابھی آپ بڑی توجہ سے سنیں۔ ملکہ آئی، آنے سے پہلے پیغمبر سلیمان نے درباریوں سے کیا کہا؟ آپ کے دربار میں جنات ہیں، انسان ہیں، شیطان ہیں، سب لوگ ہیں۔ پیغمبر سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا، قرآن مقدس میں موجود ہے، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ سبحان اللہ۔ قال عفریت من الجن، تو ایک سرکش جن نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اے پیغمبر سلیمان، میں وہ تخت آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی اس سے پہلے لاؤں گا۔ آپ کی مجلس کب لگتی تھی؟ جب سورج تھوڑا اوپر آ جائے تو دربار لگ جاتا، اور ظہر کی نماز سے پہلے دربار برخاست ہو جاتا۔ جنات نے پوری طاقت بتا دی، آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی اس سے پہلے لاؤں گا۔ ایک بات اور کہا، وَإِنِّي لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ اے پیغمبر سلیمان، میں بہت طاقتور ہوں۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ تو تخت اتنا بڑا نہیں تھا کہ لیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق قرآن کی تفسیر میں پڑھو، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 20 گز موٹا وہ تخت۔ 80 گز لمبا، 40 چوڑا، 20 موٹا۔ تو کہا میں بہت طاقتور ہوں، اور کہا آمین، امانت دار ہوں۔ اس تو لکڑی کا نہیں بلکہ ہیرے جواہرات زمرد یہ سب بچڑے ہوئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے۔ تو کہا حضور میں امانت کے ساتھ لیا ہوں گا، میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا۔ پوری طاقت جنات نے بتا دی۔ پیغمبر سلیمان نے فرمایا مجلس برخاست ہونے سے پہلے نہیں، مجھ کو اور پہلے چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کو اللہ نے کتاب میں سے کچھ علم عطا فرمایا۔ یہ کون بولے؟ کوئی نبی نے رسول اللہ کی امت کے نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی بولے۔ آپ جانتے ہیں رسولوں میں سب سے اعلیٰ رسول ہمارے رسول، نبیوں میں سب سے افضل ہمارے رسول۔ جب ہمارے رسول افضل ہیں تو ہمارے رسول السلام کی امت کے ولی بولے، کیا بولے؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے پیغمبر سلیمان،
کیا پلک جھپکانے میں 1-2 دن لگتا ہے؟ اور قرآن ہے یہ، اگر حدیث ہوتی تو یہ ظالم کہہ دیتے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں میں یہ تخت پہ پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ اچھا ایک بات سوچو، اللہ پیغمبر نے سب سے کہا تو جنات بولے، پہلے جنات بولے، میں آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی اس سے پہلے لاؤں گا۔ اس نے اپنی پوری طاقت بتا دی کہ آپ سورج جب اوپر اٹھتا ہے دربار لگتا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے دربار برخاست، اتنی دیر میں ہم نہیں آئیں گے۔ اللہ کے ولی بولے میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ اچھا اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے ولی پہلے بول دیتے، اور اللہ کے ولی اگر پہلے بول دیتے تو جنات بولتا۔ اتنا پہلے میں کہاں لاؤں؟ اگر اللہ تعالیٰ کے ولی پہلے بولتے تو کوئی سوچ سکتا تھا یار ہو سکتا ہے جنت اور پہلے لیا تھا، کوئی سوچ سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنے ولی کو بعد میں بلوایا، جنات کو پہلے بلوایا، تاکہ دنیا کو یہ میسج دے سکوں کہ اے دنیا والوں، جہاں جناتوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے میرے ولی کی طاقت کی شروعات ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ولی کو بعد میں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، نعرہ رسالت، اللہ کے ولی ہیں۔ اچھا یہ تو دعویٰ ہے پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ حفاظ کرام بیٹھے ہیں، قرآن مقدس میں پڑھا فَلَمَّا رَأَوْهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، قرآن کہہ رہا پھر جب انہوں نے دیکھا وہ تخت سامنے موجود، لیا ہے ماشاءاللہ، سامنے موجود، قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، پیغمبر سلیمان نے کہا یہ تو میرے رب کا فضل ہے، کہیں غرور نہ آ جائے، کہیں گھمنڈ نہ آ جائے کہ جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی میں یہ طاقت تو سلیمان میں طاقت کیا ہوگی، اس بات کا گھمنڈ نہ ہو جائے۔ فوراً کہا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اب یہاں ایک بات نکتا، ہمارے سید انور صاحب تشریف فرمائیں، اب یہ ہم سے کہے مولانا میرے گھر سے ذرا یہ سامان لیا ہو، تو میں پہلے پوچھوں گا انور بھائی آپ کا گھر کس جگہ پہ ہے، وہ سامان کتنا وزنی ہے، 2 کنٹل کا تو نہیں میں خود بیٹھ جاؤں گی، کہاں پہ رکھا ہے، کمرے میں ہے، اوپر ہے، ڈاڑ پہ ہے، کہاں ہے، کتنا بھاری ہے، پورا ایڈریس لوں گا میں، کیونکہ بھائی پوری معلومات حاصل کروں گا۔ لیکن پورا قرآن پڑھ لو، اللہ کے ولی نے کوئی ایڈریس نہیں لیا، نہ یہ پوچھا کتنا بھاری ہے، نہ یہ کہا کتنی دوری پر ہے۔ قرآن کی تفسیر پڑھ لو، 900 میل کی دوری پر تھے سلیمان علیہ السلام، 900 میل کی دوری پر تھے سلیمان، گویا اللہ کا ولی 900 میل کی دوری پر وہ دیکھ رہے تھے اور مدد کر رہے ہیں۔ قرآن اشارہ دے رہا ہے اے دنیا والوں، اگر سلیمان کی امت کا ولی 900 میل کی دوری پر اگر وہ مدد کر سکتا ہے، سامانوں کو لا سکتا ہے، تو میرے رسول کی امت کا ولی اگر بغداد میں بیٹھ کر یا اجمیر میں بیٹھ کر تمہاری مدد کر دے تو کون سی شرک و بدعت کی بات ہے، یہ تو اشارہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مقدس محبوب ہے، اللہ ان کو وہ پاور دیتا ہے، وہ طاقت دیتا ہے، خدا کی قسم کی عقل حیران ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان، لیکن اللہ کے ولی ایسے ولی نہیں ہوتے ہیں۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا نا رب تعالیٰ نے میرا مرتبہ اتنا بڑھا دیا، اللہ نے مجھے ولی بنا دیا۔ ماں کہتی بیٹے جنید یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ جنید نے کہا ماں ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی سے وضو میں کرتا ہوں، رات کی تاریکی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں۔ مولا ماں جب ساری دنیا سو جاتی ہے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، اے ماں یہ تیرا کمال کیسے ہے؟ ماں کہتی او جنید خدا کی قسم چاہے جتنی ٹھنڈی
بولتی تھی جب بھی تم مجھ سے دودھ مانگتا تھا تو جب تک میں وضو نہیں کر لیتی میں تجھے دودھ نہیں پلاتی تھی. یہ ماں ہے. جب ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹے نیک ہوتی ہیں. آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ گاؤں بیلاوا کتنا مشہور گاؤں، لیکن یہ مشہور ہوا ہے تمہارے کیریکٹر سے نہیں، اللہ کے مقدس ولی سے تم پڑے ہوئے. اللہ کے مقدس ولی کی وجہ سے تم مشہور ہوئے ہو. آج دنیا کی نعمتیں رب تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، ایک ولی کی برکت سے تمہیں دے رہا ہے، تمہیں عزت دے رہا ہے، تمہیں شہرت دے رہا ہے، تمہیں پروردگار اعلیٰ نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے رب کے ولی کو پائے ہو اور آپس میں اتنے بکھر گئے ہو، آپس میں اتنے منتشر ہو گئے ہو، صرف ہماری مونچھ بلند رہے اس کے لیے اپنے مسلمان بھائی، ایک مسلمان بھائی کے خون کا پیاسا ہے، صرف ہماری مونچھ اونچی رہے. ایک مسلمان مسلمان کا دشمن ہے، ایک مسلمان مسلمان کا بدخواہ ہو گیا ہے. رب اعلیٰ کی قسم ایک عظیم الشان ولی ایک حکایت حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث نقل کیوں کرتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص قیامت میں لایا جائے گا، قیامت میں جب لو لایا جائے گا ارشاد فرمایا جائے گا اس کے نام اعمال کے تولے جانے کا وقت ہے. دل کی دھڑکن بڑی تیز ہے، میری نیکیاں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی، لیکن اللہ الصمد دونوں ترازو اس کے برابر ہو گئے، نہ نیکی کم نہ برائی کم، نہ نیکی زیادہ نہ برائی زیادہ، دونوں پلے برابر ہو گئے. دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہمیں جنت ملے گی یا جہنم، لیکن بندہ کہہ رہا رب اعلیٰ کریم ہے، میرا رب کریم ہے، کرم فرمائے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہو میرے بندے تیری نیکیاں برائیاں دونوں برابر ہیں، دونوں پلے برابر ہیں، میں اپنے کرم سے تجھے مہلت دیتا ہوں، جا میدان محشر میں چلے جا، تیرے چاہنے والے بہت ہیں، کسی سے ایک نیکی لیا تیری نیکی بڑھ جائے ہم تجھے جنت عطا فرما دے. وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، مولا تو کریم تھا، تو مجھے یقین تھا تو کرم کرے گا. اے پروردگار دنیا میں میرے چاہنے والے بہت، جاتا ہوں میں نیکی لینے جاتا ہوں، جاتا ہے اپنے دوست سے ملتا ہے، دوست مجھے پہچان لو، جب بھی تم اشارہ کرتے تھے نہ ہو دیکھو برسات نہ دیکھوں میں ٹھنڈک، تمہارے ہر اشارے پہ میں چل دیا کرتا تھا. اے میرے دوست آج اگر مجھے تو نے ایک نیکی نہ دی تو جہنم کے شعلوں میں میں چلوں گا، ایک نیکی دے دے. دوست کہے گا ہٹ جاؤ، ماں دیکھے گی ہٹ جائے گی، باپ دیکھے گا ہٹ جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا شریک حیات مجھے جان لو. تم اگر فرمائش کر دو تو میں نہ دیکھوں حلال نہ دیکھوں حرام، تمہاری فرمائش پوری کرنے کے لیے میں سب کچھ کر لیتا تھا. آج تمہارا یہ شوہر اگر تم نے ایک نیکی سے میری مدد نہیں کی تو جہنم کا شعلہ میرے لیے تیار ہے، مدد کر دو. بیوی کہے گی چلے جا ہٹ جا، میں نہیں جانتی تو کون ہے. قرآن مقدس یوں کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ